وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ام شمس اکیڈمی، ڈاکٹر شمس اور ان کی فیملی اور ان کے رفقائے کار کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں ٹریفک لاز کی لوگ پابندی نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کیوں ملی ہے، اس کا کرنا کیا ہے، اس کا کوئی شعور ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے۔ پڑھے لکھے انسانوں کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہ کبھی مشین معلوم ہوتے ہیں اور کبھی حیوان۔ علم نافع سے دوری، شعور حیات سے عدم واقفیت، زندگی کو حشرات الارض کی سطح پر گزارنے پہ مجبور کر رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو کام کسی معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے بہت سے بزرگوں کی، بہت سے اساتذہ کا بھی یہی تجزیہ ہے، یہ صرف میرا کوئی ذاتی احساس نہیں ہے، کہ علم نافع معاشرے میں دینا بغیر کسی مسلکی یا سیاسی بینر کے سائے میں، مطلب ایک ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، معاشرے کے ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی یا مسلکی وابستگی رکھتا ہو، اس کو کچھ سوچنے کے لیے بنیادی سوالات دینا اور زندگی کے اہم حقائق کی طرف اس کی توجہ مبذول کروانا، کبھی الہامی ہدایت کے ذریعے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے ذریعے، اور کبھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیدا ہونے والے فہم کے ذریعے۔ لیکن معاشرے میں یہ کام بہت اہم ہے جو اللہ کے فضل سے الحمدللہ آپ کے ادارے کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اس کا خیر جو ہے مسلم امہ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ مسلم امہ کو جس خیر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ کچرا پڑا ہوا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ گٹر ابل رہے ہیں، لیکن نفس جو ہے وہ گٹر بن چکا ہے، نفس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا ہے، انسانی آرزوؤں اور انسانی شعور کے اندر بحران کسی کیفیت ہے، کنفیوژن، مروبیت اور جو مطلب لا یعنیت، اس کا ایک جیسے ایک بہت زیادہ اس کا ایک غلغلہ ہے، اور ایسی صورتحال میں علم نافع لوگوں کو دینا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کو اچھے اور مخلص معاونین عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے وسائل جو آپ اس میں لگا رہے ہیں، جو کوششیں آپ کر رہے ہیں، جو وقت آپ دے رہے ہیں، اس سے استفادہ کرنے والوں کو بھی، اس میں تعاون کرنے والوں کو بھی، اس کی فکر کرنے والوں کو بھی، اور اس کے اندر کل وقتی یا جز وقتی اپنا حصہ، اپنا کام کرنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے اور اس کام کو آگے بڑھائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک محنت وہ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور اس کا علاج یا اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیسے کیا جائے، ایک جدوجہد یہ ہوتی ہے۔ دوسری جدوجہد وہ ہوتی ہے جس میں ابھی مسئلہ پیدا تو نہیں ہوا ہے، ابھی بیماری آئی تو نہیں ہے، لیکن بیماری سے یا مسئلے سے بچاؤ والا جو علم ہے وہ لوگوں کو دیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ زندگی اگر ایسے گزارو گے تو نفسیاتی صحت بھی، جسمانی صحت بھی،
تعلقات بھی، گھرانہ بھی، معاشرہ بھی صحت مند رہے گا، لوگوں کے تعلقات اچھے رہیں گے، تمہاری کارکردگی اچھی ہوگی، تمہارے اندر خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ لیکن اگر زندگی اس سے تم کچھ اور طریقے سے گزارو گے تو مسائل ہی مسائل ہیں، جسمانی عوارض اور نفسیاتی بیماریوں سے لے کر ہر سطح پر بحران پیدا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشروں میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ نفسیاتی مسائل کی سطح کی شرح بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ رش آپ معاشرے میں جا کے دیکھیے، فارمیسی کے اوپر بے پناہ رش ہے، اور اب تو بہت ہیوج فارمیسیز کھل رہی ہیں، مطلب جتنا بڑا یہ کمرہ ہے اس سے بڑے سائز کی فارمیسی مطلب اب کھلنے لگی ہے۔ آپ واقف ہیں؟ میں نے بعض اوقات تو میں فارمیسی، ایک بہت بڑے فارمیسی کے اسٹور میں داخل ہوا، اور میرا چونکہ ذہن وہ ٹریننگ اور یہ ساری چیزوں کا ہے، تو میں سوچنے لگا کہ اس جگہ پر اتنے سارے لوگ دوا لے رہے ہیں، اگر اس جگہ پہ ٹریننگ سینٹر ہو تو کتنے سارے لوگ پروگرام اٹینڈ کریں۔ یہ اتنا بڑا ہال ہے، یہاں تو اتنی کرسیاں لگ سکتی ہیں، سارے لائن لگا کے دوائیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے، ہمارے ہر فرد کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کیا صرف اور صرف ایک ہی کام آنا چاہیے کہ مال کیسے بناؤں، پیسے کیسے کماؤں، یا زندگی گزارنے کے لیے اور بامعنی زندگی کے لیے کوئی اور لیاقت، کوئی اور صلاحیت بھی درکار ہے۔ پیسہ کمانے کی صلاحیت تو ایک چیز ہے، لیکن دوستوں کو منانے کی صلاحیت، ناراض بیوی یا ناراض شوہر کا دل جیتنے کی صلاحیت، والدین اگر ناراض ہو گئے تو ان سے دعا لینے کی صلاحیت، اولاد کو اپنے قریب رکھنے کی صلاحیت، ان کا مربی بننے کی صلاحیت، یہ زیادہ قیمتی اور زیادہ ضروری کام ہیں جو ذرا نظر انداز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ان باتوں پہ توجہ دیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، کیریکٹر بلڈنگ۔ کتنے حضرات اور خواتین ایسے ہیں جن کے بچے 10 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ آپ کا ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور 10 سے 15 سال کی عمر کا کوئی بچہ آپ کے؟ ماشاء اللہ۔ 15 سال سے بڑا کوئی بچہ؟ ٹھیک ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں۔ یہ میں مردوں کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا جو آپ نے بتایا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپنی اور گفتگو شروع کروں، یہ بتائیے گا کہ ایک سوال کس کس کے ذہن میں ہے؟ کس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر کوئی موقع ملا سوال جواب کا تو سوال کریں گے؟ الحمدللہ۔ اچھا، کچھ خواتین کے ذہن میں بھی ہے اور مردوں؟ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دے اور سوال کا کوئی موقع ملے۔ نوٹ ٹیکنگ کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے؟ سبحان اللہ، ٹھیک۔ کتنے حضرات اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لائیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، چاہے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہوں یا آپ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں یا نہ آئی ہوں، جب آپ واپس جائیں گے تو کم از کم 1 گھنٹہ اپنے شریک حیات کے ساتھ آج جو کام کی بات سیکھیں گے اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرنے کے لیے نکالیے گا۔ تو 2 ابتدائی گزارشات ہیں۔ نمبر 1، کوشش کیجئے گا کہ جو بھی بات آپ کو کام کی لگ رہی ہے اس کو نوٹ ٹیکنگ کریں۔ دوسری بات، اس بات کا ارادہ کیجئے کہ گھر جا کر اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بات بھی کام کی ہو اس پر عمل کی نیت کیجئے۔ اصل میں بہت سی نشستوں میں اب ایک ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بہت سے مجالس میں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ کہ عمل کی توفیق کتنی ہو رہی ہے یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے خود ہی اٹھانا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ جو آج کا موضوع ہے۔ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ کس طرح کا بچہ ہوتا ہے؟ مطلب اس کا وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی اچھائی پہلے سے موجود ہوتی ہے یا ہم اس کے اندر اچھائی ڈالتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ ڈالی جاتی ہے یا پہلے سے؟ سوچیں ذرا۔ ڈالی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کا خیال ہے اچھائی باہر سے ڈالی جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اچھائی پہلے سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایسا اہم سوال ہے کہ اگر اس کا جواب واضح نہ ہو تو ہمارا طریقہ تربیت اس میں ایک کچھ
دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کی مثال جو ہے نا وہ، بلکہ ایک موقع پہ یہ بات فرمائی کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مسلمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی گھرانے میں بھی آج اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے والدین جو ہیں وہ پھر اسے کچھ اور بناتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کا پیروکار بناتے ہیں۔ اللہ نے تو کسی انسان کو غیر مسلم نہیں بنایا ہوتا، اللہ نے تو اسے دین فطرت پر پیدا کیا ہوتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی عبادت جس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، بہت توانائی لگتی ہے، بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، اس عبادت کو ہم حج کہتے ہیں۔ حج کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ دھلنے کے بعد آپ کا کیا مقام ہو جاتا ہے؟ آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا ابھی آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو جنا، بالکل نومولود نیو بورن بیبی بن جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ نیو بورن بیبی کو مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے، کیا امتیاز حاصل ہے، تو میں اس انعام کو اپریشیٹ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ بس اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے حج کیا، وہ حج جو قبول ہو گیا، اس کے بعد بندے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر بندے کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ابھی پیدا ہونے سے مراد کیا ہے، تو وہ بس عقیدت میں، مروت میں اس انعام کو لے تو لے گا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا یہ کتنا بڑا انعام ہے، حج کا اتنا بڑا انعام، اس انعام میں کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جو بچہ ہے اس کو ہم پر جو فوقیت حاصل ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا پورا نامہ اعمال زیرو ہو جاتا ہے نا، مطلب اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے، اور اب سمجھ لیں کہ وہ ریسیٹ، اب دوبارہ سے بالکل فریش اسٹارٹ ہے، پیچھے کیا ہوا اب اسے بھول جائیے، اب یہاں سے ایک نئی زندگی شروع کیجئے۔ اب اگر ہم صحیح عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک رہیں گے۔ حج کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ حج سے پہلے کے تمام کوتاہیاں، غلطیاں، مسائل، گڑبڑ، گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بہت معصوم ہوتا ہے، وہ بہت نیک ہوتا ہے۔ اس کے پاس جو کمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شعور کی سطح پر اس کے پاس کچھ علم نہیں ہوتا، جو علم ہمارے پاس ہے۔ یعنی ایک بچہ اتنی احادیث نہیں سنا سکتا جتنی آپ جانتے ہیں، ایک بچہ اتنی تلاوت نہیں کر سکتا جتنی آپ کرتے ہیں، لیکن اس بچے کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ اب ذرا سا ایک اور بات سوچئے گا، وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو پڑھائی میں کمزور ہے، وہ بچہ جو ہوم ورک نہیں کرتا، وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بچہ جو آپ کو پریشان رکھتا ہے، تنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسکول والے بھی اس سے پریشان ہیں، گھر میں بھی کوئی اس سے خوش نہیں ہے، محلے سے بھی شکایت آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے پہ راضی نہیں ہوتا، آپ کی بات نہیں مانتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، پڑھائی بھی نہیں کرتا، سب اس سے پریشان ہے، اسکول والے بھی اس کی شکایت کرتے ہیں، محلہ بھی اس سے ناخوش ہے۔ یہ نابالغ بچہ، نابالغ اگر ابھی انتقال فرما جائے تو کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ پکی بات ہے؟ مطلب یہ نابالغ بچہ جس سے کوئی مطلب فیل ہو گیا تھا، ہوم ورک نہیں کیا تھا، قاری صاحب کے پاس بٹھایا تھا تو قاری صاحب کو گولی دے کے ادھر ادھر بھاگ گیا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا،
والدین کو بھی ناراض رکھتا ہے، نابالغ ہے، انتقال فرما جائے سیدھا کہاں جائے گا، اور اس کے والد صاحب یا والدہ جو اس کو سیدھا کرنے پہ تلے رہتے ہیں، اگر ان کا ابھی انتقال ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا اسی یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جس یقین کے ساتھ آپ نے بچے کے بارے میں فرمایا؟ بات یہ ہے کہ والدین کے معاملات تو چیک کیے جائیں گے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے مسلمانوں کے حق میں مہربان ہو، اللہ اپنی رحمت سے انہیں بخش دے، ان کا حساب نہ لے یا ان کے ساتھ رعایت ان کو دے دے، تو بس اللہ ہم سب کو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسان حساب فرمائے، ہماری پکڑ نہ کرے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو نابالغ ہے اس کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی حفاظت کرنا اور جس کی قدردانی کرنا اگر ہم نے نہ سیکھی، یعنی دیکھیے ایک ہے ابتدائی اچھائی جو پہلے سے وجودی اس کے اندر موجود ہے، جب وہ پیدا ہوا نا، اس بات کو ایک اور طرح سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے نیکی پہ عامل ہونے یعنی نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے، یعنی کسی بھی انسان کو نیکی پہ چلانے اور گناہ سے بچانے کا پہلا انتظام ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت ہے قرآن، سیرہ، حدیث، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ کا پیغام، وحی، اس کو ہم کہتے ہیں نور ہدایت۔ کسی بھی انسان کو نیکی پہ چلانے اور گناہ سے بچانے کا پہلا جو انتظام ہے وہ ہدایت نہیں۔ پہلا انتظام پھر کیا ہے؟ پہلا انتظام کہلاتا ہے فطرت۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ بہت سارے لوگ جو اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے غیر مسلم ہیں، آپ پاکستان سے باہر کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے؟ غیر مسلم معاشروں میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، کہیں گئے ہوں گے، یا پاکستان سے باہر کہیں بھی گئے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ تو بہت سے لوگوں کو موقع ملا اور جگہوں پہ جانے کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کیریکٹر غیر مسلموں کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ کیا کوئی خیر اور نیکی اور اچھا کام غیر مسلم بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس نے تو کوئی سورہ بقرہ نہیں پڑھی، اس کو سیرہ کا علم نہیں ہے، وہ احادیث سے ناواقف ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ممکن ہے اس کو نہ پہنچی ہوں، پھر وہ نیکی کی طرف کیسے مائل ہوا ہے؟ اور اگر کسی برائی سے اس نے اجتناب کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں؟ معاف کرنے کی صلاحیت صرف مسلمان کی چیز نہیں ہے، غیر مسلم بھی معاف کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے۔ محبت، قربانی، سیکریفائس، کسی بڑے کاز کے لیے سٹرگل کرنا، یہ صرف مسلمان کا حصہ نہیں ہے نا، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ کیا خیال؟ کسی بڑے کاز کے لیے سیلف لیسلی کام کرنا، اپنا آرام اور اپنا مادی مفاد کو چھوڑ کر کسی بڑے کاز کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دینا، یہ جذبہ غیر مسلم میں بھی ممکن ہے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ صلاحیت بھی اور جذبہ اور یہ شعور بھی اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر رب کریم کا احسان یہ ہے کہ نیکی پہ قائم رکھنے یا نیکی پہ چلانے اور گناہ سے بچانے کا جو پہلا انتظام ہے وہ ہے فطرت۔ بہت ساری ریسرچز ہوئیں، ایک ریسرچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک ریسرچ یہ ہوئی چند مہینے کے بچوں کے سامنے، مغرب میں تو ریسرچ کی بہت زیادہ، مطلب وہ تو ایک دیوانے ہیں ریسرچ کے۔ ایک ایکسپیریمنٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ چند ماہ کے بچوں کے سامنے ایک عجیب و غریب سا ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا، اور اب سوال بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کتنے ایتھیکل ہیں نہیں ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں ایکسپیریمنٹ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے 300 بچوں کا ایک گروپ بنایا، 300 بچوں کا ایک اور گروپ بنایا، اور یہ بچے 3 سے 4 ماہ کے درمیان تھے، اور ان کے سامنے ایک گروپ آف انفینٹس کے سامنے انہوں نے کوئی
ایسا عمل کیا جو برا عمل تھا، کسی کو مارنا تھا، شور کرنا تھا، چلانا تھا، نفرت کا اظہار کرنا تھا، ڈانٹنا تھا. دوسرے گروپ آف بچوں کے سامنے انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا جو بہت اچھا تھا، دعا دینی تھی، پیار کرنا تھا، محبت کا اظہار کرنا تھا، اچھے گریٹنگز دینی تھیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ صرف یہ اور کتنے چھوٹے بچے ہیں، 3 سے 4 ماہ، کوئی عمر ہی نہیں ہے یہ تو. 3 سے 4 ماہ کی اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تو کوئی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان بچوں کے سامنے اس طرح کا عمل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جن کے سامنے کوئی اچھا عمل کیا گیا تھا، وہ ان کے اندر خوشی، ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہوئی، وہ ایکسائٹڈ ہوئے، ان کی گروتھ پر اس کے مثبت اثرات پڑے. اور وہ بچے جن کے سامنے کوئی برا عمل، یعنی کوئی شاؤٹنگ کی گئی تھی، کسی نفرت کا اظہار کیا گیا تھا، کوئی کسی کو مارا پیٹا گیا تھا، کوئی برا عمل کیا گیا تھا، اور ان بچوں نے ان کے ماحول میں ان کے سامنے کوئی ایسا عمل ہوا تھا، وہ بچے ڈسٹرب ہوئے. ان بچوں کی مطلب صحت پر اس کے منفی اثرات محسوس کیے گئے. کیسی عجیب بات ہے. تو میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دین فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی کے لیے اس کے اندر ایک رغبت رکھی گئی ہے، برائی کے لیے اس کے دل میں ایک کراہیت رکھی گئی ہے. اور وہ آپ دیکھیے گا بچے جو ہیں وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ایسی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا؟ بلکہ وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ایسی ہے کہ وہ خطرناک سچ بول دیتے ہیں، کسی کے سامنے بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کیا خیال؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطلب بہت یعنی اسمارٹ، ہم سچے بعد میں ہیں، اسمارٹ پہلے ہیں. کیا خیال؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ساتھ تو مسائل ہی مسائل ہیں نا. تو صادق ہونے سے زیادہ بڑی قدر اسمارٹ ہونا ہے نا. مطلب صادق ہو یا اسمارٹ ہو؟ اسمارٹ ہو. تو بچہ جو ہے وہ ڈیفالٹ سیٹنگ اس کی ہے کہ وہ صادق ہے. اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی آپ کو مشکل ہو گئی، یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. پھر وہ آہستہ 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 انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، کچھ اسمارٹنیس چاہیے ہوتی ہے. اور وہ اسمارٹنیس جھوٹ بولنے کی صلاحیتوں سے پیدا ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کسی بھی بچے نے پہلا جھوٹ، اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ، آپ کو پتا ہے کب بولا؟ کسی بھی بچے کے لیے جھوٹ بولنا آسان بات نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے زیادہ تر لوگوں نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ خوف کی وجہ سے بولا ہے، اپنی عزت نفس کے دفاع میں بولا ہے. انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو میری شامت آ جائے گی، اگر میں نے سچ بول دیا تو میری خیر نہیں ہے، مجھے اتنی ذلت اٹھانی پڑے گی تو بہتر ہے جھوٹ ہی بول دوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بچہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ بچہ بھی اگر انتقال فرما جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا اگر نابالغ ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے کے اندر وہ والی خیر جو باہر سے ڈالنی ہے، ایک خیر وہ ہے جو باہر سے ڈالنی ہے اور ایک خیر وہ ہے جو اس کے اندر ہے. جو خیر باہر سے ڈالنی ہے اسے ہدایت کہتے ہیں، جو خیر پہلے سے موجود ہے اسے فطرت کہتے ہیں. ایک چیز ہے نور ہدایت، ایک چیز ہے نور فطرت. غیر مسلم اقوام میں جو بھی نیکی پائی جاتی ہے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارے مالک کا کمال ہے. یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کا انکاری بھی اپنے وجود میں موجود خیر سے ڈیٹیچ نہیں ہو پایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اپنے انکاری کو بھی اس خیر سے محروم نہیں ہونے دیا.
اس کے اندر بھی رحم کا مادہ، محبت کی صلاحیت، معاف کرنے کی صلاحیت، قربانی دینے کی صلاحیت، مدد کرنے کی صلاحیت، اور سچ بھی بولتے ہیں. سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ غیر مسلم بھی تو سچ بولتے ہیں. دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، رحم کرنا، سچ بولنا، معاف کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نے متعارف نہیں کیا ہے. متعارف تو پہلے سے تھا، اس کو تحفظ فراہم کیا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، اس کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے، اس کا ایک رخ متعین کیا ہے. تو ہدایت میں جو چیزیں ہیں اس میں بہت سی، وہ شریعت وہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، وہ فطرت زندگی گزارنے کے لیے فطرت کی خیر کافی نہیں تھی، لہٰذا ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا ہدایت بھی اللہ نے نازل فرمائی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے وہ بھی خیر پہ تھی. یہ بات واضح ہو رہی ہے پوری بات. ایک ہے پہلی، اب جو کیریکٹر کی بات سمجھ لیجئے، کیریکٹر کی ایک ٹانگ فطرت میں ہے، کیریکٹر کی دوسری ٹانگ ہدایت میں ہے. سوال یہ ہے کہ غیر مسلم معاشرہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، بلکہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، اگر ہم ہدایت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو ہم فطرت پر بھی قائم رہ سکیں گے، فطرت کو بھی ہم اس سے، فطرت میں موجود خیر سے استفادہ کر سکیں گے.